اللهم رب شهر رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 10 منٹ کی گفتگو میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جو بھی حجت برحق ہوتے ہیں، حجت خدا ہوتے ہیں، ان کے بہت سے عمل اور بہت سے فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو بعد میں آشکار ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں. ان میں سے ایک، جب جناب ابو سعید عقیسہ نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول آپ نے صلح کیوں کی جبکہ آپ حجت حق ہے، آپ برحق ہے، اور آپ نے ایک باغی اور ایک گمراہ شخص کی بیعت کو، صلح کو آپ نے قبول کر لیا، صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا، تو آپ نے جناب موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان ہونے والے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر ایک سمندر کے قریب پہنچے، وہاں پہ ایک کشتی تھی اور کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا تھا جناب خضر نے. تو جناب موسیٰ نے سوال کیا، تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں جو کچھ کروں اس پہ آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، اور آگے بڑھے. کچھ بچے تھے جن کو آپ نے قتل کر دیا. پھر جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ ان بچوں کو کیوں قتل کر دیا؟ پھر آپ قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد ایک دوسرے قریے میں گئے، اور ایک دوسرے قریے میں جانے کے بعد وہاں پہ کچھ بھوک لگنے کے بعد غذا کا مطالبہ کیا، اور بستی والوں نے غذا دینے سے انکار کر دیا. دونوں حضرات ساتھ میں ہیں. وہاں پر دیکھا کہ گاؤں والے کسی کا ایک گھر ہے جس کی دیوار بالکل گرنے کے قریب ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو تھام کر اس کو سیدھا کر دیا. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا کہ ایک بستی کہ جس نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا یا ہماری ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، آپ نے اسی بستی والے کے ایک گھر کے گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا. تو اب یہاں پہ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ آپ ٹھہر جائیے. ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور ہمارے کسی بھی اور ہمارے فعل کی مصلحت کو آپ چونکہ نہیں سمجھ سکے ہیں، اب ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. اب عزیزان گرامی، ہر ایک کی مصلحت کو بیان کیا، میں بڑی مختصر طریقے سے اس کو بیان کرتا چلوں، اور انشاءاللہ اصل واقعے کی طرف آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ہم نے جو کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ کچھ یتیم بچوں کی تھی کہ جن کی بود و باش اور زندگی بسر اسی سے ہو رہی تھی. عنقریب ایک بادشاہ آتا جو ظالم بادشاہ تھا، ہر وہ کشتی کو جو سالم تھی اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا اور اس کی کوئی قیمت نہیں دیتا. میں ان یتیم بچوں کی کشتی کو میں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ ان کو عیبدار دیکھ کر اور بغیر کسی کام کا دیکھ کر ان کو لے کے نہ جائے، اور بچے جب آئے تو اسے صحیح کر کے اپنے استعمال میں لے آئیں. جن کو قتل کیا گیا تھا اس کے سلسلے میں جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کے والدین مومن تھے، مجھے یہ خوف تھا کہ یہ بالغ ہونے کے بعد یہ بچے اپنے والد کو یا اپنے والدین کو قتل نہ کر دیں. میں بہت مختصر طور پہ اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جہاں پہ دیوار تھی، کہا کہ یہاں پہ جو دیوار گر رہی تھی جس کو ہم نے سنبھالا اور سیدھا کر دیا، یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے چاہا کہ وہ خزانہ ان بچوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اور مل جائے، ایسا نہ ہو کہ دیوار کے نیچے وہ دب جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ واقعہ وہ تھا جو بتاتا ہے کہ جو بھی حجت خدا ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی بندہ ہو، اس کے بہت سے عمل اور بہت سے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک مصلحت یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح تھی. امام نے فرمایا کہ ہم حجت ہیں، ہم اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے امام ہیں، لہٰذا ہمارے عمل میں مصلحتیں ہوتی ہیں جو بعد میں آشکار ہوں گی. ہم امام ہیں، چاہے صلح کریں، ہم امام ہیں چاہے
قیام کریں یعنی جنگ کریں۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد جناب ابو سعید عقیصہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں امام آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ اور حالات جیسے جیسے تبدیل ہوتے گئے اور حاکم شام کی نیرنگیاں اور حاکم شام کی فریب کاریاں جب لوگوں کے لیے عیاں ہونے لگی، تب لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ واقعاً جس وقت اور جس حالات میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کیا تھا، وہاں پر جنگ کرنا امام کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر امام تلوار اٹھاتے اور جنگ کرتے تو سوائے مسلمانوں کی خونریزی کے، سوائے بچوں کی یتیمی کے، سوائے عورتوں کی بیوہ ہو جانے کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی ضرورت اور اس کے تقاضے اور اس کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم شام کے ساتھ بہت ساری شرائط کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور جس کا نتیجہ ہم آج تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہوں، سب کے سب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ آج ہر ایک کو اعتراف ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صلح کی اور کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ نہ کی۔ تو پہلا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب تھا کہ وقت اور اس وقت کے حالات کی مجبوریاں اور اس کے تقاضوں کے تحت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی۔ اب دوسرا جو سبب ہے اسے ہمیں بڑی دقت سے غور کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس صلح کے ذریعے سے دین اور اس امت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ سوال یہ ہوگا کہ دین کی حفاظت کس طریقے سے کی یا امت کے افراد کی حفاظت کس طریقے سے کی؟ دیکھیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خود مسلمانوں کے درمیان چند جنگیں وجود میں آئی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جو خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کو مجبوراً دفاعی طور پہ خود مسلمانوں سے ہی جنگ کرنا پڑی ہے۔ پہلی جنگ جمل، جہاں پر عائشہ نے مولا کائنات کے مقابل میں آ کر علم جنگ کو بلند کیا اور ناچار ہو کر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقابل میں بصرہ کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرف جنگیں جو ہوئی ہیں تو بظاہر دونوں ہی مسلمان تھے اور دونوں ہی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، اور دونوں ہی کا ایمان قرآن مجید پہ تھا۔ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں طرف کے لشکر کام آئے اور دونوں ہی طرف کے افراد مجروح ہوئے، زخمی ہوئے اور ان کی جانیں گئیں۔ اسی کے کچھ عرصے کے بعد جنگ صفین، جو خود حاکم شام کی طرف سے ایک یلغار کی صورت میں مولا کائنات کی طرف یہ آئے اور مولا کائنات کو دوبارہ جنگ کرنا پڑی۔ تیسری جنگ نہروان، جس میں خارجیوں نے مولا کائنات کے خلاف علم بغاوت اور علم خروج کو بلند کیا، مولا کائنات کو پھر ان کے مقابل میں جا کر جنگ کرنی پڑی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مکمل دور میں مولا کائنات یعنی 40 ہجری سے پہلے آپ کو 3 جنگیں مسلسل لڑنا پڑی ہیں، جس میں دونوں طرف سے مسلمان ہی کام آئے ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اب یہ امت یا امت کے افراد اور مسلمان میں اب مزید توانائی تھی کہ اب وہ جنگ کرتے، اور جنگ کرنے کے نتیجے میں اب بھی ان کی جانیں جاتی، چاہے اس طرف سے جانے جاتی چاہے اس طرف سے جانے جاتی اور جانوں کو قربان کیا جاتا، لیکن پھر بھی بظاہر اور ظاہری طور پہ مسلمان ہی کی جانے جاتی، چاہے امیر شام کی طرف سے جان جاتی، چاہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے افراد کی جان جاتی، لیکن دونوں ہی طرف سے جان جاتی۔ صلح سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب
جانیں نہیں جائیں گی۔ اب کسی کو اپنی جان نہیں گنوانا پڑے گا، اب مزید کسی بچوں کو یتیم نہیں ہونا پڑے گا، اب مزید کسی عورتوں کو بیوہ نہیں ہونا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔